لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ پیارے بچوں، آپ سب کو ہمارا پیار بھرا سلام۔ آپ سن رہے ہیں آج پھر ایک نئی کہانی اسٹوری اسٹور چینل پر۔ آج کی کہانی کا نام ہے تحفہ۔ تو چلیے اب دیر کس بات کی، آئیے چلیں آپ سب بھی ہمارے ساتھ اس جنگل کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ اس سے جنگل کے سارے جانور ڈرتے تھے۔ وہ جنگل کا راجا جو ٹھہرا، وہ جدھر سے بھی گزرتا سارے جانور اس سے ڈر جاتے۔ اس کو بڑے ادب سے کہتے، راجا جی آپ کیسے ہیں؟ اتنا ہی نہیں، اکثر اس کو تحفے بھی دیتے۔ لیکن افسوس، وہاں بیچاری ایک گلہری ایسی تھی جس کے پاس شیر کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ شیر کو تحفہ نہیں دے پاتی۔ ایک دن شیر کے پاس لومڑی آئی اور بولی، مہاراج پتہ ہے وہ گلہری ہے نا، جان بوجھ کر آپ کو تحفہ نہیں دیتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم اپنے جنگل کے راجا کو کوئی تحفہ کیوں نہیں دیتی، جبکہ ہم سب تو کچھ نہ کچھ انہیں دیتے رہتے ہیں۔ اس پر وہ چڑ گئی اور کہنے لگی، خبردار جو مجھ سے کچھ کہا، میں کیوں دوں اس شیر کو کوئی تحفہ؟ میں اس سے ڈرتی تھوڑی ہوں تم لوگوں کی طرح۔ لومڑی اس شیر سے چغلی یعنی برائی کر کے بڑی خوش تھی۔ ادھر لومڑی کی بات سن کر شیر کو گلہری پر بہت غصہ آ گیا۔ وہ سوچنے لگا، اس گلہری کی بچی کو تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ اس نے گلہری کو بلوایا۔ گلہری آئی۔ اسے دیکھتے ہی شیر غصے میں دہاڑا، کل شام 5 بجے تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ گلہری نے ڈرتے ہوئے پوچھا، مجھ ننھی سی جان پر رحم کریں اور یہ بتائیں آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ آخر میری غلطی کیا ہے؟ شیر غصے میں دہاڑا، بولا، کل تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے شیر اپنی ماند میں گھس گیا اور بیچاری گلہری سوچنے لگی، میں نے ایسا کیا کیا جس سے مہاراج ناراض ہو گئے؟ یہ سوچ کر وہ بہت اداس ہو گئی۔ تبھی اسے سامنے سے لومڑی آتی دکھائی دی۔ وہ گلہری کو دکھی دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، کہو گلہری رانی، تم تو اپنے من کی رانی ہو، تبھی تو تم نے آج تک شاید ایک ٹکڑا بھی کسی کو بانٹ کر نہیں کھایا ہوگا۔ لومڑی کا تانا سن کر گلہری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولی، اللہ سے ڈرو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میری مجبوری اسے پتہ ہے کہ میں شیر کو کوئی تحفہ کیوں نہیں دے پاتی۔ خیر، اب میں سمجھ گئی ہوں تم ہی نے مہاراج سے میری شکایت کی ہے، لیکن جاتے جاتے تم میری اس بات کو سنتی جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ گلہری کی یہ بات سن کر لومڑی چڑھ کر بولی، کل پتہ چلے گا جب تم راجا کے سامنے چاہے کتنا ہی گڑ گڑاؤ گی، تب بھی وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے، وہ تمہیں سزا ضرور دیں گے۔ یہ کہہ کر لومڑی چلی گئی۔ بیچاری گلہری اپنے رب سے فریاد کرنے لگی، میرے رب، تو نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تو میری مدد کرنا، مجھے مصیبت سے بچانا۔ دکھ کے مارے گلہری رات بھر کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح سویرے ہی اٹھ گئی اور دن بھر بھوکی پیاسی سوچتی رہی۔ ٹھیک 5 بجے وہ شیر کے پاس جا پہنچی۔ وہاں سارے چھوٹے بڑے جانور موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ آج تو گھمنڈی گلہری کی خیر نہیں،
اسے اللہ ہی بچائے۔ ہاں، اب اسے دیکھتے ہی شیر بولا، تم نے اپنا قصور پوچھا تھا نا، تو سنو، تمہارا قصور یہ ہے تم مجھے سلام نہیں کرتی، نہ ہی مجھے کوئی گفٹ دیتی ہو۔ کیا تم نہیں جانتی میں جنگل کا راجا ہوں؟ آخر تمہیں کس بات کا گھمنڈ ہے؟ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ شیر یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، اچانک کانٹے دار جھاڑی کا کانٹا اس کے پنجے میں چبھ گیا۔ وہ درد کے مارے کرہانے اور چھٹپٹانے لگا۔ جانوروں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ راجا کو اچانک کیا ہو گیا۔ راجا پر آئی آفت کو دیکھ کر ایک ایک کر کے سارے جانور پل بھر میں غائب ہو گئے۔ کوئی اس کے کام نہ آیا، لیکن گلہری نہیں بھاگی۔ اس نے ہمت اور صبر سے کام لیا۔ وہ شیر کے پاس آئی، اپنے نکیلے دانتوں سے اس کے پنجے میں گھسے کانٹے کو جیسے ہی کھینچا، شیر کے منہ سے تیز آواز نکلی اور اس نے زور سے اپنا پنجہ کھینچا۔ گلہری کانٹے سمیت دور جا گری۔ کانٹا نکلتے ہی شیر نے راحت کی سانس لی۔ اب تو نہ پوچھو، شیر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، کہاں میں اس کو سزا دینے چلا تھا، الٹے اسی نے میری مدد کی۔ شیر بولا، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ تمہارا یہ گفٹ بہترین گفٹ ہے، اس کا بدلہ چکانا آسان نہیں۔ پھر بھی تمہیں جب کبھی میری ضرورت پڑے تو آ کر کہنا، میں تمہاری مدد کے لیے فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ شیر کی بات سن کر گلہری بولی، میں کہیں بھی رہوں آپ یہ بات یاد رکھیے گا، جو احسان کرنے والے کو بھول جاتا ہے اللہ اس کی اس بات سے خوش نہیں ہوتا۔ ہاں راجا جی، آپ سے ایک بات اور کہنی ہے، جب کوئی کسی کی شکایت یا کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیں، تاکہ جس کی غلطی ہو اسے ہی سزا ملے۔ یہ کہہ کر گلہری چلی گئی۔ شیر سوچنے لگا، یہ اتنی چھوٹی سی ہے مگر اس کی سوچ کتنی بڑی ہے۔ جانتے ہیں، اس کے کچھ دنوں بعد جنگل کے سبھی جانوروں کو آپس میں یہ کہتے دیکھا گیا کہ اس ننھی سی جان گلہری کی وجہ سے راجا بہت بدل گیا، وہ ہم سب کو اپنا دوست سمجھنے لگا ہے۔ جانوروں کی بات سن کر گلہری کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اے میرے رب، آپ کب کس کو کس کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی دے، یہ تو صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے گلہری مسکرا دی۔ تو بچوں، اب وقت ہے آپ سے الوداع کہنے کا، تو چلتے چلتے اتنا ضرور کہیں گے، دوستو، اگر آپ نے ہمارے اسٹوری اسٹور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج اور ابھی کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، اس کہانی کو لائک کریں اور تمام دوستوں میں شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو